کریم. جی ہم کو آج سورہ نساء پڑھنی ہے. سورہ نساء سے قرآن مجید کے دو اور صورتوں کا ایک جوڑا شروع ہوتا ہے. یعنی سورہ نساء جو سورہ نمبر 4 ہے، اور اس کے بعد سورہ مائدہ جو سورہ نمبر 5 ہے. ان دونوں صورتوں کو جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے جو معاشرہ قائم ہو گیا تھا مدینہ منورہ میں، اس میں اچھی معاشرت کی، اچھی سوسائٹی کی کیا بنیادیں ہونی چاہیے اس کو بیان کیا، اس کے اصول بیان کیے. اور اس سے اگلی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی بیان کو اپنے کلائمیکس تک پہنچا دیا. یعنی اللہ نے اپنی ہدایات کی نعمت کو مکمل کر دیا، اس کو آخری درجے تک پہنچا کر مسلمانوں سے یہ عہد لیا کہ وہ اللہ کے اس پیغام کو فالو کریں گے، وہ اس کے کسٹوڈینز بنیں گے. چنانچہ یہ دونوں صورتیں اپنے مضامین کے لحاظ سے جوڑا ہیں، اور یہ دونوں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں میں خطاب، ایڈریس بنیادی طور پر مسلمانوں سے کیا، اور اس میں مسلمانوں کی تربیت، ان کا تزکیہ، ان کی مورل اینڈ اسپریچول امپروومنٹ، یہ اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے، سینٹرل تھیم ہے. اس کی پہلی ہی آیہ مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی جنس سے اس کا جوڑا بنایا. یعنی آدم اور حوا ایک ہی اوریجن سے پیدا ہوئے، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیں. اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ تم دے کر ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہو، اور ڈرو رشتوں کے توڑنے سے، بے شک اللہ تم پر نگران ہے. آپ اگر کبھی نکاح سنتے ہوں، اپنا تو آپ کو یاد نہیں ہوگا، اس میں جو ایک آیت پڑھی جاتی ہے وہ یہی آیہ مبارکہ ہے، اور اس میں خاص طور پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے اس پوری انسانیت کو ایک مرد اور ایک عورت سے وجود بخشا، اور پھر انسانوں کو، مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا. یہ جو رحمی رشتے ہوتے ہیں یہ جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ توڑنے کے لیے نہیں ہوتے. اپنے اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ ہر وقت تمہارے پاس موجود ہے، وہ تمہارا نگران ہے. یہاں سے گویا کہ مسلمانوں کی سوسائٹی کی بنیاد شروع ہوتی ہے. مسلمان جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اصول کے مطابق اپنے معاملات کو طے کرے گی، تو اس میں بنیادی اصول یہ ہوگا کہ ہم سب اللہ کو ماننے والے ہیں، اور ہم سب ایک آدم اور حوا کی اولاد ہیں. اس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان معاشرے میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی، ان طبقات کی ضرورتوں کے بارے میں سینسٹیو، حساس ہوں کہ جو سب سے زیادہ ولنریبل، کمزور اور بے بس ہیں. چنانچہ اگلی ہی آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کی ذمہ داریوں کو بیان کرنا شروع کیا تو فرمایا کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، اور نہ اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے بدلو، اور نہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاؤ، اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. یعنی جو بچے اپنے باپ کی شفقت اور سائے سے محروم ہو گئے ہیں، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور تمہیں چاہیے کہ تم
ان کے مال کی دیکھ بھال کرو، ان کے بارے میں حساس ہو، اور کوئی ایسی حرکت نہ کرو کہ جس کے نتیجے میں تم ان کی کمزوری سے، ان کی ولنربلٹی سے تم ان کا نقصان کرو، ان کو ایکسپلائٹ کرو۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیموں کے معاملے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے، تو ان کے ساتھ جو عورتیں ہیں ان میں سے جو تمہارے لیے موزوں ہوں، ان میں سے 2 3 4 سے نکاح کر لو۔ پھر اگر ڈر ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی رکھو، یا پھر لونڈیاں جو تمہارے قبضے میں ہوں۔ یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی سے بچے رہو گے، اور ان عورتوں کو بھی ان کے مہر دو، حالانکہ ان کو ایک خاص مقصد کے لیے تم نکاح میں لائے ہو، مہر کے طریقے پر۔ پھر اگر وہ خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو اس کو تم مزے سے کھا سکتے ہو، تم اس کو دینے سے روک سکتے ہو اپنے آپ کو۔ اس میں کئی باتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ عام طور پر جو ایک سے زیادہ نکاح کا معاملہ ہے جو بہت زیر بحث آتا ہے، اللہ نے 2 یا 2 سے زیادہ شادیاں کرنے کی مردوں کو اجازت نہیں دی۔ وہ تو پہلے سے موجود تھی، لوگ مرد یہ کام کر ہی رہے تھے۔ اللہ نے معلوم ہوتا ہے کہ 3 معاملات کیے ہیں اس بارے میں۔ ایک یہ کیا کہ مردوں کو یہ احساس دلایا کہ اگر یتیموں کی بہبود کے نقطۂ نظر سے تمہیں یہ محسوس ہو کہ یہ زیادہ مینیجبل، زیادہ آسان معاملہ ہے کہ تم ان کی ماؤں سے، ان کے ہاں جو عورتیں ہیں ان سے نکاح کر کے ان کو اپنے گھر میں لے آؤ اور اس طرح سے تم ان کے مال کی دیکھ بھال کر لو، تو یہ بھی ایک اچھی پاسبلٹی ہے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ اگر ایک سے زیادہ نکاح ہوگا تو اس میں ہر حال میں انصاف کرنا ہوگا، یعنی وہ انصاف کہ جس میں وقت کا دینا، مال کا تقسیم کرنا وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اس میں بھی یہ تعداد 4 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یہاں جو اس کا ذکر آیا ہے وہ اس پہلو سے آیا ہے کہ یہ اگر صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ یتیموں کی دیکھ بھال کے لیے تمہیں نکاح بھی کرنا ہو تو اس کا بھی امکان ہے۔ اس میں جو لونڈیوں کا ذکر ہے یہ میں چاہوں گا کہ آگے چل کے جب سورہ نور میں اس کا تذکرہ ہو میں وہاں واضح کروں۔ یہاں بس اختصار کے ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو غلام لونڈی اس نظام کا حصہ تھے، وہ ایک مجبوری تھے۔ خدا تعالیٰ نے اس کے ناپسندیدہ ہونے، ان ایکسیپٹیبل ہونے کا پہلے دن سے اعلان کر دیا تھا، مگر اس کو ایلیمنیٹ کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ایک تدریج کا گریجول پروسیس اختیار کیا، جس کو ہم انشاءاللہ آگے چل کے سورہ نور میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد انہی یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مزید رہنمائی کی آیت نمبر 5 اور 6 میں، اور یہ فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور نہ تم اپنا وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے لیے قیام اور بقا کا ذریعہ بنایا ہے، تم ان نادان بے سمجھ یتیموں کے حوالے کر دو۔ یعنی یہ مال جو یتیموں کا مال ہے یہ تم ان کے حوالے نہیں کر سکتے کہ یہ جیسے چاہیں اس کو ضائع کریں۔ یہ مال ان کا ہے لیکن یہ مال پوری سوسائٹی کا ہے۔ اس سے وہ کوئی دکان چلائیں گے، کوئی فیکٹری کھولیں گے، کوئی کھیت میں اس کو استعمال کریں گے، تو یہ سب معاشرے کی ایک طرح سے خدمت کرتا ہے مال۔ چنانچہ اگر تم ان کے اگر اس مال کو تم استعمال کرو ان کے بہاف پر اور اس سے اطمینان کے ساتھ ان کو کھلاؤ پہناؤ اور ان سے بھلائی کی بات کرو، اور اگر نکاح کی عمر کو پہنچنے تک انہیں جانچتے رہو اور تم دیکھو کہ ان کے اندر اہلیت پیدا ہو گئی ہے،
تو تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور اس اندیشے سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ان کے مال اڑا کر اور جلد بازی کے ساتھ نہ کھاؤ، اور یتیم کا جو سرپرست مالدار ہے اسے چاہیے کہ اس کے مال سے وہ پرہیز کرے، یعنی پھر اگر وہ ان کے مال کو انویسٹ کر کے کہیں بزنس میں لگا رہے ہیں تو اپنی خدمت کا کوئی معاوضہ بھی نہ لیں، لیکن اگر کوئی محتاج ہے تو وہ اپنے حق کی خدمت کے طور پر دستور کے مطابق جو نارمز ہیں سوسائٹی کے اس کے مطابق وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پھر جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو اس پر گواہ ٹھہرا لو، اور یاد رکھو کہ اللہ حساب کتاب لینے میں بہت کافی ہے۔ سو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یتیموں کے مال کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کے مال کو فوراً ان کے حوالے نہیں کرنا۔ اگر وہ ابھی نادان ہیں، نا سمجھ ہیں، تو ان کو اگر ان کے باپ کا مال مل جائے گا تو وہ اس کو ضائع کر دیں گے، تو تم اس کو سنبھالے رکھو، اس کو اچھی طرح سے استعمال کرو، اس میں گڑبڑ مت کرو۔ اگر تم میں سے کچھ لوگ کہ جو اس مال کو استعمال کر کے ان کو کھلا پلا رہے ہیں وہ خود کھاتے پیتے ہیں تو بالکل اس میں سے کوئی معاوضہ نہ لو، لیکن اگر کچھ لوگ ہیں کہ جو ضرورت مند ہیں وہ اس میں سے ایک جائز معاوضہ لے سکتے ہیں۔ جیسے ہی وہ جوان ہوتے ہیں تم ان کو جانچتے رہو، ان سے پوچھتے رہو، اگر تم دیکھو کہ وہ سمجھدار ہو گئے ہیں تو پھر ان کا مال ان کو لوٹا دو۔ یہ تفصیل بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے معاملے میں کہ ان کی یتیمی کی وجہ سے معاشرہ ان کو ایکسپلائٹ نہ کرے۔ اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں اس موقع پر کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور وہ اپنے پیچھے مال دولت چھوڑ کے جاتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 اور 12 میں اپنے قانون وراثت کے تحت بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں، ان کے معاملے میں تم کو وصیت کرتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قانون وراثت بیان کیا، یہ اختصار کے ساتھ یوں ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے اور وہ اپنے پیچھے والدین بھی چھوڑ جاتا ہے، بیوہ بھی چھوڑ جاتا ہے اور اولاد بھی چھوڑ جاتا ہے، تو بیوہ کو 1/8 حصہ ملے گا، والدین دونوں کو 1/6 حصہ ملے گا، اور اس کے بعد جو کچھ بچے گا ان میں بیٹیوں کو بیٹوں کے مقابلے میں آدھا حصہ ملے گا۔ یہ سب تقسیم ہوگی اس کے بعد کہ پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اور اگر کوئی وصیت ہے تو وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اگر مرنے والی عورت ہے تو اس کی تقسیم بھی ایسے ہی ہوگی، سوائے اس ایک فرق کے کہ اس کے شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا، والدین کو 1/6 حصہ ملے گا، اور بیٹوں اور بیٹیوں میں تقسیم ہوگا 1 اور 2 کے تناسب سے۔ دونوں کیسز میں اگر صرف بیٹیاں ہی ہیں، ایک بیٹی ہے تو اس کو آدھا حصہ ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو ان کو 2/3 حصہ ملے گا۔ یہ اختصار کے ساتھ قانون وراثت ہے۔ اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دی کہ اس میں جو تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھا ہے اس میں پیش نظر یہ نہیں ہے کہ مرد عورت کے مقابلے میں دگنی ویلیو رکھتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ماں اور باپ دونوں کو 1/6 برابر کا حصہ نہیں ملتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اگر کچھ حصہ باقی رہ جاتا ہے، جیسے انسان مرتا ہے، اس کے اولاد نہیں ہوتی، بہن بھائی بھی نہیں ہیں، یا اگر اولاد ہے تو بیٹیاں ہیں، تو کچھ حصہ بچ جاتا ہے، یعنی آدھا بچ جاتا ہے، 1/3 بچ جاتا ہے، تو انسان اپنا کوئی قریبی رشتہ دار اپوائنٹ کر سکتا ہے جس کو کلالہ کہتے ہیں،
وہ مثال کے طور پر ماموں ہو سکتے ہیں، چچا ہو سکتے ہیں، خالہ ہو سکتی ہیں، پھپھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ اس اپوائنٹمنٹ کی صورت میں اگر کوئی کلالہ کا بہن ہو یا اس کی بھائی ہو تو ان کو ملے گا 1/6 حصہ، یعنی کلالہ رشتہ دار کو جتنا اماؤنٹ ملنا ہے 1/3 ہاف وٹ ایور، تو اس میں سے 1/6 اس کے اپنے بہن یا بھائی کو ملے گا، اور اگر 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر ان کو 1/3 ملے گا، باقی 2/3 حصہ اس رشتہ دار کو ملے گا کہ جس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ اس سارے بیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول کو بیان فرمایا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ تم نہیں جانتے کہ رشتوں میں کون ہیں کہ جو تم سے منفعت کے لحاظ سے، بینیفٹ کے لحاظ سے، یوٹیلیٹی کے لحاظ سے زیادہ تم کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ایک آن دی ایوریج اپنی حکمت میں حساب رکھا کہ یہ جو رشتے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، والدین ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ پوری زندگی کو اگر سامنے رکھا جائے آن دی ایوریج تو کسی فرد کے لیے کتنا بینیفٹ کنفر کرتے ہیں۔ سو بیٹیاں بیاہ کے دوسرے گھر چلی جاتی ہیں، بیٹے عام طور پر ساتھ رہتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس تقسیم کو ایسے رکھا ہے، نہ کہ اس میں کوئی اس طرح کا پہلو پیش نظر ہے کہ کون مرد ہے یا کون عورت۔ اس قانون وراثت کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں انسان جب معاملات کرتا ہے تو اس سے جب گناہ ہوتے ہیں تو گناہ کے معاملے میں توبہ کرنے کا جو معاملہ ہے، توبہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اصول ہے اس کی قبولیت کا، وہ کیا ہے، یہ اس نے بیان کیا اسی سورہ مبارکہ کی آیات 17 اور 18 میں۔ فرمایا کہ اللہ پر توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری انہی لوگوں کے لیے ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ وہی ہیں کہ جن کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ ان لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، یعنی اللہ ان لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کرے گا جو گناہ کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کر لی۔ اسی طرح سے ان کے لیے بھی توبہ نہیں ہے جو مرتے دم تک انکار پر اڑے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کیا کہ انسان کے اوپر جب گناہ کا غلبہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ جاہل ہو جاتا ہے، یعنی جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے، اور وہ گناہ کرتا ہے اور اس کے فوراً بعد توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ لازماً قبول کرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ گناہ کیے چلے جاتے ہیں اور موت کا انتظار کرتے ہیں اور موت کو اپنے سامنے دیکھ کر توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ موت کو سامنے دیکھ کے توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اب یقین ہو گیا کہ وہ جا رہا ہے، غالباً جیسا کہ بہت سے لوگوں کے احوال سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے قریب ان کو فرشتے نظر آ جاتے ہیں، یا ایک حتمی خبر مل جاتی ہے کہ اب ان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ فوراً توبہ کرنے کو اللہ تعالیٰ لازماً قبول کرے گا، موت تک کی تاخیر کے نتیجے میں وہ توبہ قبول نہیں کرے گا۔ درمیان کی جو بات ہے اس کو اللہ نے بیان نہیں کیا، اور ایک امید کا امکان باقی رکھا کہ انسان بعد میں بھی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے امید ہے کہ قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیات 29 اور 30 میں وضاحت فرما رہے ہیں ایک اور اہم معاملے کی جو اس معاشرت سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ معاشی معاملات میں جب تم ایک سوسائٹی میں رہتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے؟ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا
لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقوں سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ تم باہمی رضامندی سے تجارت کرو، ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تمہارے معاملے میں بہت کرم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ جو ایسا کرے گا عدوانم و ظلمن، زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، تو ہم ان کو ضرور ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے، اور یہ معاملہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ مت سمجھو کہ یہ ہمارے لیے کوئی دشوار چیز ہے۔ تم اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے کہ تمہیں روکا گیا ہے، تو ہم دور کر دیں گے تم سے چھوٹی غلطیوں کو، سیئات کو، اور داخل کریں گے ہم تم کو ایسے داخل کرنے کے انداز میں کہ جو عزت والا ہوگا۔ یعنی ایک بات یہ بتائی کہ جب مسلمان ایک معاشرے میں رہیں گے اور وہ تجارت کریں گے، معاشی معاملات کریں گے، تو انہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ اپنا مال کمائیں گے جائز طریقے سے، اور دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے وہ ہڑپ نہیں کریں گے، نہ جھوٹ بول کر، نہ چوری کر کے، نہ دھوکہ دے کے، نہ زبردستی چھین کر، نہ ان کو کسی بات پر کہ جس پر وہ راضی نہیں ہے مجبور کر کے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ربا کی حرمت کو بھی بیان کیا، جس کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن تھا کہ کیا یہ باطل طریقے سے مال ہڑپ کرنا ہے یا نہیں ہے۔ اصل اصول یہ ہے کہ ہم کسی دوسرے کا مال جو ہمارا نہیں ہے اس کو کسی باطل، ناجائز، امورل، ان ایکسیپٹیبل طریقے سے نہیں کھا سکتے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان میں اس حکمت کو ملحوظ رکھا ہے کہ بہت قتل و غارت کے پیچھے اصل وجہ مالی معاملات ہوتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مالی معاملات میں زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، چھین رہے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ایک دشمنی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف وہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے ان کے اندر، اور بات آگے بڑھ کر وہاں تک پہنچتی ہے کہ جس میں انسان دوسرے کی جان بھی لے لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم آگے بڑھ کر زیادتی اور ظلم کرو گے تو یہ جان لو کہ یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بہت حساس ہے۔ ہاں، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو جو چھوٹی سیئات ہوتی ہیں، جو انسان جان بوجھ کر نہیں کرتا، اس کی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اس کے اوپر کچھ غلطیاں طاری ہو جاتی ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا، اور تمہیں جب انعام دینے کا موقع آئے گا تو عزت اور احترام کے ساتھ تمہیں اپنے انجام تک تمہیں پہنچائے گا اور تم کو داخل کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاشرت کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب ظاہر ہے کہ خاندان وجود میں آتا ہے تو اس خاندان میں نکاح کے موقع پر ایک مرد اور ایک عورت کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے۔ یہ جو نیا خاندان وجود میں آتا ہے، اس خاندان کے بارے میں یہ طے کرنا ضروری ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ یہ جو ایک نیا ایڈمنسٹریٹو یونٹ قائم ہوا ہے، اس میں اصل ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا آیات 34 اور 35 میں۔ فرمایا کہ یہ جو میاں اور بیوی کے تعلق میں ایک نیا ادارہ وجود میں آیا ہے، خاندان، اس میں مرد عورتوں کے سربراہ بنائے گئے ہیں، ان کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، اور اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے۔ یعنی اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر بعض معاملات میں فضیلت بخشی ہے۔ اللہ نے جو خاندان کی ذمہ داری نبھانے کے پہلو سے جو خوبیاں ہونی چاہیے، اس میں اس نے ان کو، مردوں کو، ان کے اوپر فضیلت بخشی ہے، اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں،
یہ بالکل ابتدا سے مہر کی ادائیگی سے آگے پوری زندگی یہ طے کیا ہوا ہے کہ یہ اس اپنے مال کو خرچ کریں گے اور خاندان کی معاشی ضروریات کو پورا کریں گے۔ چنانچہ نیک بیویاں وہ ہیں کہ جو ان کے ساتھ فرما برداری اختیار کرتی ہیں، ایڈجسٹمنٹ کرتی ہیں، غیب میں رہتے ہوئے، یعنی رازوں کے معاملے میں وہ حفاظت کرتی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے بھی ان کے رازوں کی حفاظت کی۔ چنانچہ اگر تم ان کے بارے میں جب یہ اصول قائم ہو گیا، تم یہ دیکھو کہ کوئی سرکشی کا رویہ اختیار کیے ہوئے، سرکشی سے مراد کوئی اختلاف نہیں ہے، سرکشی سے مراد یہ نہیں ہے کہ بعض معاملات میں بیوی کو شوہر کے فیصلوں سے پر اطمینان نہیں ہے یا وہ اپنی رائے کا اظہار کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں اسی آیت سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مردوں کو اس بات پر ابھارا ہے کہ وہ معاشرت میں جب زندگی گزاریں تو وہ معروف طریقے سے گزاریں، جو دستور ہے، جو آپس میں رہنے کے اصول ہیں، ان میں ڈیسنسی کو اختیار کرے۔ لیکن اگر کسی موقع پر کوئی خاتون، کوئی بیوی اس رویے کو اختیار کرے کہ جس میں وہ سرکش ہو گئی ہے، وہ باغی ہو گئی ہے، وہ خاندان کے اس نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ اپنے شوہر کی قوامیت، اس کے اس حیثیت کو چیلنج کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَعِظُوهُنَّ، تم ان کو نصیحت کرو، وَاهْجُرُوهُنَّ، اور ان کو بستروں پر تنہا چھوڑ دو، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو سزا دو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں، اطاعت کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو تم ان پر تمہارے پاس ان کے اوپر کوئی الزام کا راستہ نہیں، تم ان پر الزام کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ ہے کہ جو بہت بلند ہے، سب سے بڑا ہے۔ اور اگر اس کے بعد بھی صورتحال ٹھیک نہ ہو اور تم میاں اور بیوی کے درمیان افتراق، الگ ہونے کا اندیشہ محسوس کرو، تو ایک حکم مرد کے لوگوں میں سے اور ایک عورت میں سے، عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو۔ اس سے امید ہے کہ اگر دونوں کے درمیان کچھ اصلاح کا امکان ہے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ علیم و خبیر ہے۔ یہ وہ مشہور آیت یا آیات ہیں جن کے بارے میں بہت بحث ہوتی ہے، اور مجھے توقع نہیں بلکہ خدشہ ہے کہ سوال جواب میں اس کے بارے میں کچھ سوالات ہوں گے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے چند وضاحتی باتیں کر رہا ہوں۔ ایک بات تو آیت نے بیان کر دی کہ جب ایک خاندان وجود میں آئے گا تو اس کا ایک ڈسپلن ہوگا۔ کوئی ایڈمنسٹریٹو یونٹ اس طرح سے نہیں چل سکتا کہ آپ اس کو چلا رہے ہیں اور اس میں بعض لوگ ہیں کہ جو بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور بغاوت پر تلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں چونکہ مردوں کو ذمہ دار ٹھہرایا، اس لیے ان کو پھر کچھ اختیارات دیے، مگر ان اختیارات میں بھی جو ایک بات بڑی واضح ہے وہ یہ ہے کہ آخری حد تک نافرمانی، بغاوت اور سرکشی کے رویے کو دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھانے سے روک دیا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ جس کو عام طور پر وائف بیشنگ کہتے ہیں، بیویوں پر ہاتھ اٹھانا، اسلام نے، قرآن نے اس کو روک دیا، اس لیے کہ عام طور پر لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں کسی وقتی غصے کی وجہ سے، مشتعل ہونے کے نتیجے میں۔ یہ آخری حد کی بدتمیزی، بغاوت اور سرکشی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم انہیں سمجھاؤ۔ تو وہ بات تو بالکل ختم ہو گئی جو انفارچونیٹلی نام نہاد سو کالڈ مہذب معاشروں میں بھی آج کل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے ذریعے سے، لوگ اس کو ریئلائز نہیں کرتے، اس کا خاتمہ کر دیا۔ یعنی کوئی مرد اپنی بیوی کو مار نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ آخری بات کہ جس کے بعد ظاہر ہے کہ انسان
اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا، اس موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کو نصیحت کرو، پھر اس کے بعد نیکسٹ فیز میں تم ان کو اپنے بستروں سے الگ کر دو۔ یہ کوئی 2 گھنٹوں کی بات نہیں ہوگی، یہ کئی دن، ان میں کئی ہفتے اور کئی مہینے لگ سکتے ہیں۔ اور پھر آخری فیز میں جب خاتون اپنی بغاوت کے رویے کو ان تمام اقدامات کے باوجود نہیں چھوڑتی تو تم ان کے اوپر ان کی پنشمنٹ کے لیے اقدام کر سکتے ہو۔ اس کے بارے میں یہ بتایا گیا، سیاق سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل ایک لائٹ ٹوکن ہوگی، اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس میں کوئی شدت ہوگی۔ ایک تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو بیان کی گئی ہیں یہ اصل میں ایک آپشنل ہے، یعنی ابتدائی میں آپشن موجود ہے کہ آدمی طلاق دے دے، لیکن طلاق دینے کے نتیجے میں جو پریشانیاں، مشکلات، تکالیف ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ خود ایک بہت انفارچونیٹ ایک نتیجہ ہے۔ چنانچہ اس سے بچنے کے لیے ایک عورت، بڑی ہی کوئی یونیک عورت ہوگی جو سرکش ہونے میں کنسسٹنٹ ہے، ڈٹرمنڈ ہے، اسے معلوم ہو گیا ہے کہ اب حالات کافی صورتحال سیریس ہو گئی ہے، وہ یہ سب کچھ کرتی ہے۔ تو یہ ایکسٹریم کیس میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتائی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ آج بھی بحث کا موضوع بنتی ہیں، اگر ہوگی تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چونکہ مسلمان معاشرے کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ انہیں کن کن اصولوں کو فالو کرنا ہے، تو آگے آیات 58 اور 59 میں، 58 اور 59 میں اللہ تعالیٰ نے بعض اور اہم ہدایات دی ہیں۔ فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، ایمان والو، اب جب کہ تمہیں ایک معاشرہ مل گیا ہے اور تمہیں اس میں اپنے نظام کو چلانا ہے، تو اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، یعنی جو تمہارے پاس ذمہ داریاں ہیں وہ ان لوگوں کو دو کہ جو اس کو ڈیزرو کرتے ہیں، امانتوں کو میرٹ کی بنیاد پر دو ان کے حقداروں کو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو وہ تم کو حکم دیتا ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ بہت ہی عمدہ ہے کہ جو نصیحت اس نے کی تم کو، اور اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے درمیان حکمرانوں کی اطاعت کرو، وہ کہ جن کو فیصلہ کرنے کی اتھارٹی ملی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دے رہے ہیں کہ ہم اپنے نظام کو بھی فالو کریں، یعنی ہم اپنے نظام کو اگر وائلیٹ کریں گے تو یہ گویا کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوگی۔ جیسے ہم کو نماز پڑھنی ہے، جیسے ہم کو زکوٰۃ دینی ہے، ویسے ہی ہم کو مثال کے طور پر ٹریفک لاز کو فالو کرنا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم اس کے پیغمبر کی اطاعت کریں، اور جو نظام ہے، جو حکمران ہیں، ان کے فیصلوں کی بھی اطاعت کریں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہو جائے تو تم اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یعنی یہ تو ممکن ہے کہ حکمرانوں اور نظام کے چلانے والوں کے ساتھ اختلاف ہو جائے، اگر اختلاف ہوگا تو پھر ایسا کوئی نظام ہونا چاہیے عدالت کا کہ جس کی طرف رجوع کر کے یہ فیصلہ کرایا جائے کہ بات کس کی صحیح ہے، حکمرانوں کی صحیح ہے یا ان کی کہ جو ان سے اختلاف کر رہے ہیں۔ اگر تم واقعی اللہ کو اور آخرت کو مانتے ہو، یہ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی اچھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسی ہدایات دی کہ جس میں اس زمانے کے لحاظ سے صورتحال کے مطابق اللہ کی رہنمائی ضروری تھی۔ یہ وہ حالات تھے کہ جس میں اب جیسا کہ میں نے کل بھی بیان کیا، مسلمانوں کے خلاف کفار اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ کے چاروں طرف صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ لوگ کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو نئی ریاست وجود میں آئی ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجنے کے بعد جو فیصلہ کیا تھا کہ بالآخر ان کے انکار کرنے والے مخالفین
ختم ہو جائیں گے، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اللہ نے دھیرے دھیرے مسلمانوں کو ابھارا، مائل کیا کہ اب اس سچویشن میں بہرحال تم کو لڑنا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ایک حکم دیا بڑا امپورٹنٹ اس زمانے میں، اور وہ یہ تھا کہ اب چونکہ اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے ہیں، تو تمام علاقوں میں جہاں جہاں لوگ مسلمان ہوئے ہیں انہیں بھی مدینہ منورہ ہجرت کرنی ہے، تاکہ یہ ایک مرکز بن جائے، اور اس کے بعد اس دین کے مرکز سے اللہ کا دین پھیلے اور مختلف فیصلے ہوں۔ اس دوران میں یہ صورتحال بھی پیش آئی کہ بعض علاقے ایسے تھے، خاص طور پر مکے میں، کہ لوگ تھے کہ جو بے بس اور مجبور تھے، اور وہ اللہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ کسی کو بھیج کہ جو ہماری مدد کو آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے آیت نمبر 75 میں، اور یہ فرمایا ہے کہ ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو فریاد کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں ظالموں کی اس بستی سے نکال اور ہمارے لیے اپنے پاس سے ہمدرد پیدا کر دے اور اپنے پاس سے حامی اور مددگار پیدا کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اب نکلنا ہوگا اور تمہیں ان لوگوں کی مدد کے لیے پہنچنا ہوگا کہ جو بے بس مجبور ہو گئے ہیں اور ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے ستایا جا رہا ہے۔ یہ وہ آیہ مبارکہ ہے کہ جس کی بنیاد پر آج بھی اگر مسلمان ایک سلطنت رکھتے ہیں، ان کی ایک ریاست ہے منظم، ان کے پاس ملٹری سٹرینگتھ ہے، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو دین کی وجہ سے پرسیکیوٹ کیے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، تو ان کے اوپر آج بھی اگر ان کے پاس ایک منیمم ریکوائرڈ ملٹری سٹرینگتھ ہے تو انہیں جہاد کرنا ہوگا۔ یہ جہاد ریلیجس پرسیکیوشن کے خلاف ہوگا۔ اس کو قرآن مجید نے اس زمانے میں بیان کیا اور مسلمانوں کو ابھارا کہ تم نکلو اللہ کے راستے میں۔ اس کے بعد یہی کشمکش جاری ہے، اور اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیہ مبارکہ خاص طور پر نازل کی، جس کا پس منظر یہ تھا کہ چونکہ مسلمان اور کفار اب ایک دوسرے سے برسر جنگ تھے، اس میں مسلمانوں کے ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہو گئے تھے کہ جو مسلمان ظاہر میں تو تھے لیکن حقیقت میں نہیں تھے، یا ان میں سے بعض لوگ کمزور تھے، ابھی پوری طرح کنونس نہیں تھے، ادھر کی بھی بات سنتے تھے ادھر بھی کی بھی بات سنتے تھے، اللہ کے پیغمبر کی ہدایات پہنچتی تھی تو ان کے بارے میں ان کے اندر ان کو ماننے اور فالو کرنے کے لیے وہ انتھیوزیازم نہیں تھی کہ جو ایک صاحب ایمان کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 82 میں 82 میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ اس میں بہت اختلاف، بہت تضاد، بڑا کنٹرڈکشن دیکھتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ بات معلوم کیسے ہوگی؟ جب انسان قرآن پر غور کرے گا، اور جب قرآن پر غور کرے گا اور اس کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ کتاب تو کنٹرڈکشن سے پاک ہے، تو انسان کو یہ احساس ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پھر انسان کے اندر آپ کے بارے میں وہ احساس، وہ احترام، وہ آپ کی عظمت کا جو انسان کے اندر ایک خیال آنا چاہیے وہ پیدا ہوگا۔ یہ لوگ اس وقت ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ کنونس نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ قرآن پہ غور نہیں کر رہے۔ جس دن انہوں نے قرآن پر غور کیا تو وہ یہ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، اور وہ یہ محسوس کریں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس لیے اس کتاب کو لانے والے اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اسی سلسلے میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے آیات نمبر 92 اور 93 میں وہ اہم ہدایت دی کہ جس میں اصل میں صورتحال کو اگر پس منظر میں رکھیں تو کچھ معاملہ یہ تھا کہ مسلمان لڑ رہے تھے اور کفار سے لڑ رہے تھے، چاروں طرف دشمن تھے کہ جو اب مسلمانوں کے خلاف تھے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کے لیے پوری طرح آمادہ تھے۔
صورتحال کی کنفیوژن یہ تھی کہ یہ جو مختلف قبیلے تھے جن سے مسلمان جنگ کر رہے تھے، ان میں بعض مسلمان بھی تھے، وہ مسلمان کہ جو اپنے قبیلوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے تھے، اور ان کے لیے ہجرت کرنا بھی ان کے حالات میں ممکن نہیں تھا۔ ایسے میں اس کا امکان تھا کہ جب مسلمان ان کے خلاف لڑیں گے تو غلطی سے کوئی مسلمان بھی قتل ہو جائے گا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے سوائے اس کے کہ یہ غلطی سے ہو جائے، اور جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کرے اس کے ذمے ہے کہ وہ ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کرے اور اس کے گھر والوں کو خون بہا دے سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دے۔ پھر اگر مقتول کسی دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو مگر مسلمان ہو تو ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کر دینا کافی ہوگا، اور اگر وہ کسی ایسی قوم کا فرد ہے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو اس کے وارثوں کو دیت بھی دی جائے گی اور ایک غلام کو آزاد بھی کیا جائے گا۔ پھر جس کے پاس غلام نہ ہو اسے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا ہوں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ کی توبہ کا طریقہ ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس شخص کی سزا البتہ جہنم ہے جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اس کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ اور یہ آیات جو کچھ بیان کر رہی ہیں اس کا پس منظر میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہمارے ہاں چونکہ مسلمان بہت ایسا ہوتا ہے کہ وہ قرآن یا حدیث کو الگ سے آئسولیٹ کر کے سمجھتے ہیں، اس کے بعد وہ نتائج نکالتے ہیں کہ جو بالکل غلط ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کو بھی بعض لوگ بیان کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور خیال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل نہیں کر سکتا، یعنی یہ کہ غیر مسلم کو تو کر ہی سکتا ہے۔ نہیں، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جو بات بیان کی جا رہی ہے، جس کانٹیکسٹ میں بیان کی جا رہی ہے، اس کانٹیکسٹ میں کفار کے ساتھ اہل ایمان کی جنگ ہو رہی تھی۔ وہ جنگ اس لیے ہو رہی تھی کہ ان کو بالآخر اللہ کے رسول کے انکار کے نتیجے میں سزا سے دوچار کرنا تھا۔ یہ ایک اسپیشل یونیک سچویشن تھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی مومن مسلمان غلطی سے قتل ہو جائے تو یہ کرو، اور یہ بتا رہے ہیں کہ جان بوجھ کر کسی مومن کو آپ قتل نہیں کر سکتے۔ جہاں تک تمام دوسرے غیر مسلم انسانوں کا تعلق ہے، اسی سورہ مبارکہ کی جوڑا سورہ مائدہ جو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، اور ہم دیکھیں گے کہ اگر کسی انسان نے کسی ایک انسان کو قتل کیا تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ بعض مسلمان ایک آیت کو بیان کرتے ہیں اور دوسری آیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کے 2 آیات ہیں۔ ایک آیت نمبر 101 ہے اور اس کے آگے آیت نمبر 103 ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ 102 کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ فرمایا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تم اگر نکلو سفر میں جہاد کے لیے یا کسی وجہ سے، تو کوئی حرج نہیں کہ تم نماز میں کمی کر لو، یعنی قصر کر لو، اگر اندیشہ ہو کہ انکار کرنے والے تمہیں ستائیں گے، اس لیے کہ یہ انکار کرنے والے تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تم نماز کو قصر کر سکتے ہو جب تم سفر میں نکلو اور تمہیں یہ خدشہ ہو کہ تم نماز پڑھو گے، پوری نماز پڑھو گے تو اس کے نتیجے میں لوگ تم پہ حملہ آور ہوں گے، جس کے نتیجے میں تم نماز پر زیادہ صحیح طرح سے فوکس نہیں کر سکتے۔ یہ قصر کیا ہے؟ یہ اصل میں وہ نمازیں کہ جو 4 پڑھی جاتی ہیں فرض، ان کو 4 کی جگہ 2 پڑھنا ہے، اور 2 نمازیں ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو جمع کرنا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ایسا کرو، یعنی یہ لازم نہیں ہے بلکہ یہ ایک اختیار ہے جس کو اگر تم استعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بلیم نہیں کرے گا۔
اور یہاں جو سچویشن بتائی گئی ہے وہ اصل میں سفر کے ساتھ ساتھ وہ سچویشن ہے کہ جس میں انسان خطرے میں ہے اور وہ فوکس نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام سفر کے ان حالات میں بھی اپلائی کر دیا جن میں انسان کے لیے فوکس کرنے کا امکان کم ہوتا ہے، جیسے سخت گرمی ہے، درمیان میں آپ شدید دھوپ میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یا کہیں ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں اسٹیشن میں ہیں اور آپا دھاپی ہے، آپ فوکس نہیں کر سکتے، تو آپ کو سفر کی حالت میں اس کی اجازت ہے۔ یہ اجازت بعض اوقات ایکسٹریم کیسز میں انسان سفر کے علاوہ بھی اختیار کر سکتا ہے، لیکن یہاں الفاظ جو قرآن مجید کے ہیں بڑے واضح ہیں کہ یہ ایک رخصت ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ جو سمہاؤ ہمارے ہاں کیسے مشہور ہو گیا کہ یہ لازم ہو جاتا ہے۔ درمیان کی جو آیت طویل آیت ہے، جس میں اصل میں وہ سچویشن بیان کی گئی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں اور خطرہ ہے دائیں بائیں، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھے، اور یہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ سارے نماز پڑھیں گے تو دشمن ہو سکتا ہے کہ حملہ آور ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نماز بتائی جو حضوری کے ساتھ خاص ہو سکتی تھی کہ آدھے لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں اور آدھے سیکیورٹی پرووائڈ کریں، اور جو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں وہ پھر اس کے بعد آئیں، اور باقی جو ہیں جنہوں نے نماز پڑھی حضور کے پیچھے وہ پیچھے آ جائیں اور وہ پھر سیکیورٹی کور دیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کی طرح کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جی سب لوگ چاہیں گے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں ورنہ ان کا بہت لاس ہو جائے گا۔ اس سے آگے کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں یاد کرتے رہو، لیکن جب اطمینان میں ہو جاؤ تو پوری نماز پڑھو، اس لیے جو اس کے وقت پر مقرر کی گئی ہے، اس لیے کہ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، یعنی نماز مسلمانوں کو پڑھنی ہے جو اس کے وقت مقررہ طے کیے گئے ہیں اس کے مطابق۔ یہ مقرر وقت کیا ہے اس کو قرآن مجید نے کہیں صراحت کے ساتھ بیان نہیں کیا، اشارات ہیں کہ جن کو کہ ہم قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس لیے بیان نہیں کیا کہ قرآن ہی کی طرح ایک اور دین کی سورس سنت موجود تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو اپنے عمل سے مسلمانوں میں انٹروڈیوس کر دیا تھا، سب مسلمانوں نے اس کو اختیار کر لیا تھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اور وہ پہلی نسل سے اب تک چلا آ رہا ہے تواتر کے ساتھ، یعنی سب کا اتفاق ہو گیا پہلی نسل میں۔ اس کو کہتے ہیں اجماع، کنسنسس، کمپلیٹ ایگریمنٹ، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، اور وہ کمپلیٹ ایگریمنٹ تب سے لے کے اب تک بغیر کسی گیپ کے چلا آ رہا ہے۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن اس دین کے حصے کے بارے میں بس اشارہ کر دیتا ہے، اور مسلمانوں کو معلوم ہے کہ وہ دین کے پہلو کیا ہیں، ان کو اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس میں کنفیوژن اس لیے پیدا ہوئی کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت ہم جس کو کہتے ہیں وہ حدیث ہے۔ نہیں، حدیث سنت سے ایک مختلف چیز ہے۔ حدیث اصل میں وہ خبر ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کو بعض لوگوں نے پرووائڈ کی، اس میں بھی سنت کا بیان ہے، لیکن سنت تو پہلے دن سے چلی آ رہی ہے، اس میں ایک دو لوگ شریک نہیں ہوئے بلکہ پوری امت شریک ہوئی۔ اس کے بعد دو آیات ہیں جو بڑی اہم ہیں، دونوں بالکل ایک ہی الفاظ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں آئیں۔ ایک آیت نمبر 48 ہے اور ایک آیت نمبر 116 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی خطاب کرتے ہوئے اور پھر اہل کتاب کے بارے میں بھی تبصرہ کرتے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ بات اچھی طرح سے جان لو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور وہ معاف کر سکتا ہے اس سے کمتر کسی گناہ کو جن کے بارے میں وہ چاہے، یعنی جو اللہ کے قانون کے مطابق قابل معافی گناہ ہو سکتے ہیں ان کو تو وہ کر سکتا ہے، لیکن شرک کو وہ معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ تو وہ پھٹک گیا دور کی گمراہی میں، یعنی اس نے اپنے آپ کو ایک ایسی گمراہی میں مبتلا کر دیا کہ جہاں سے واپسی کا امکان بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے اللہ تعالیٰ آیات نمبر 123 اور 124 میں ایک بات بڑے واضح انداز میں بیان کرتے ہیں، دونوں کو، مسلمانوں کو بھی
اور اہل کتاب کو بھی۔ فرمایا کہ تم پر یہ بات اچھی طرح سے کلیئر ہو جانی چاہیے کہ لیسا بامانیکم ولا امانی اہل کتاب، نہ تمہاری خواہشات آرزوؤں سے کچھ ہوگا اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات آرزوؤں سے کچھ ہوگا۔ یعنی یہ تمہارے اندر جو وشفل تھنکنگ ہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، اصل اصول کیا ہے کہ جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں وہ اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکے گا۔ اور جو نیکی کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان رکھتا ہے، تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے اور ان کو ان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ یعنی اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ آپ کسی ایک مذہبی گروہ سے ہیں یا کسی دوسرے مذہبی گروہ سے ہیں۔ آپ نے اگر غلط رویہ اختیار کیا ہے، آپ نے اگر خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، سرکشی کی ہے، تو آپ پکڑے جائیں گے، چاہے آپ کی کچھ بھی خواہشات ہوں، کوئی بھی آرزویں ہوں۔ جیسے کہ مذہبی لوگوں کے اندر وشفل تھنکنگ ہوتی ہے، مسلمانوں کے اندر بھی ہے کہ ہم تو سارے جنت میں جائیں گے چاہے کچھ بھی کر لیں۔ یہودیوں کے اندر بھی یہی تھی، نصرانیوں کے اندر بھی یہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ نہ تمہاری آرزوؤں سے کچھ ہوتا ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں سے کچھ ہوگا۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے ساتھ مکمل انصاف کا معاملہ کرے گا اور اس کا فیصلہ میرٹ کی بنیاد پر ہوگا۔ سورہ نساء آیت نمبر 126 پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے یہ 126 آیت تک ہے، لیکن اس میں اور اس کی اگلی جو سورہ ہے، جو اس کی جوڑا سورہ ہے، سورہ مائدہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی پریزنٹیشن کا ایک یونیک پہلو سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے سورہ مبارکہ میں جو مضامین پیدا ہوئے ان کے بارے میں جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ابھرے ان کے جوابات آخر میں دیے۔ چنانچہ سورہ نساء کے آخر میں اللہ نے 4 سوالوں کے جواب دیے ہیں، اور سورہ مائدہ کے آخر میں 5 سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اس لحاظ سے بھی ایک دوسرے کی جوڑا صورتیں ہیں۔ چنانچہ اس میں جو پہلے سوال کا جواب ہے وہ آیت نمبر 127 میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، تو اللہ نے پھر اس کا جواب دیا۔ یعنی اصل میں لوگوں کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ ہم نے یتیم بچوں کی ماؤں سے نکاح تو کیا تھا ایک اچھے مقصد کے لیے، اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی نارمل قسم کا عام طور پر کیا جانے والا نکاح تو ہے نہیں کہ جس نکاح کو آدمی کرتا ہے اپنی زندگی میں۔ یہ تو ایک خصوصی صورتحال ہے، کسی کے حالات کو دیکھ کر، بچوں کے حالات کو دیکھ کر، تو ان کو کیا مہر بھی دینا ہے، ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنا ہے کہ انصاف کیا جائے گا۔ تو یہ لیتولات کچھ لوگ کر رہے تھے، اور ان کے ذہن میں یہ تردد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس تردد کو دور کیا اور یہ فرمایا کہ ہاں، تمہیں جب نکاح تم کرو گے تو پھر ان کے معاملے میں یہی رویہ اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا سوال پیدا ہوا جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 135 سے دینا شروع کیا۔ یہ سوال تھا در حقیقت ان کمزور مسلمانوں اور منافقین کی طرف سے کہ جو یہ کہتے تھے کہ یہ اتنی سختی اہل کتاب کے ساتھ آخر کیوں کی جا رہی ہے؟ بھائی وہ بھی بہت سی باتیں تو ہماری مانتے ہیں، ہماری طرح کے لوگ ہیں، تو ان کے بارے میں ذرا نرم رویہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی آیات میں کہ جو جواب میں آئیں، ایک آیت نمبر 135 سے، کہ اللہ کے ہاں اصل چیز یہ ہے کہ کوئی شخص، کوئی گروہ اللہ کے پیغام کے آ جانے کے بعد کیا رویہ اختیار کرتا ہے، یعنی کچھ چیزوں کو مان رہے ہیں، کچھ چیزوں کو نہیں مان رہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی دلچسپی نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ کیا کوئی گروہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں اور اللہ کی شرائط پر مان رہا ہے یا وہ اپنی شرائط پر مان رہا ہے۔ اگر کوئی گروہ اپنی شرائط پر چیزیں مان رہا ہے اور اللہ کی بات کو وہ اہمیت نہیں دے رہا، تو پھر اللہ کے نزدیک وہ انکار ہے۔ لیکن یہ ایک تفصیلی بات ہے، میں صرف چاہتا ہوں کہ جو پہلی آیہ مبارکہ ہے اس کو میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کر دوں۔ فرمایا ایمان والو
کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف پر قائم رہو اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اگرچہ کہ یہ گواہی خود تمہاری ذات کے خلاف پڑے، تمہارے ماں باپ والدین کے اور تمہارے رشتہ داروں کے خلاف پڑے، تمہیں ہر حال میں گواہی دینی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے تقاضا کیا، اس لیے کہ جب کبھی بھی آپ کوئی سچی گواہی دیتے ہیں یا کوئی انصاف پر مبنی فیصلہ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، تو آپ کے اپنے ذاتی مفادات، آپ کے والدین، آپ کے اپنے خاندان والے درمیان میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان کو ہر حال میں سچائی کی گواہی دینی ہے، سچ پر مبنی بات کرنی ہے، چاہے اس کے نتیجے میں ان کے مفادات پر زد کیوں نہ پڑے۔ اس کے بعد جو تیسرے سوال کا جواب دیا، وہ سوال شروع ہوتا ہے آیت نمبر 153 سے، 153 سے۔ یہ سوال اہل کتاب کی طرف سے تھا۔ انہوں نے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب سوال کرتے ہیں آپ سے، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ ان کے اوپر اترے کوئی کتاب آسمان سے۔ یعنی یہ ہم ایسے ہی باتوں سے نہیں مانیں گے کہ آپ ہمیں کچھ باتیں بتا رہے ہیں، کچھ دلائل دے رہے ہیں، اگر آپ نے منوانا ہے تو ہمارے پاس کوئی سالڈ کوئی ایویڈنس ہونی چاہیے کہ آسمان سے ہمیں کتاب اترتی ہوئی نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقط سالوا موسیٰ اکبر من ذالک، یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے موسیٰ سے تو اس سے بھی زیادہ بڑی بات مانگی تھی۔ فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو کھلا کھلا دکھاؤ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے، ان کی یہ خصلت کوئی آج کی نہیں ہے، یہ ان کے بزرگوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ماننے کے لیے وہ ایسی ایسی فرمائشیں کرتے ہیں کہ جو بالکل ان ریزنیبل ہوتی ہیں۔ اللہ نے اس موقع پر بھی ان کو ایک بجلی کی کڑک سے پکڑ لیا تھا۔ آخری جو سوال ہے، میں نے گزارش کی تھی 4 سوالات کے جوابات ہیں، آخری سوال ہے کہ جو آخری آیت میں آیا ہے، آیت نمبر 176 میں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یستفتونک، یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، اور جو جواب دیا اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال کیا تھا۔ آپ کو میں نے بتایا تھا سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے جو قانون وراثت بیان کیا، اس میں اللہ نے یہ بتایا، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ کیسے قرآن مجید اپنی بات کو بیان کرتا ہے، اور کیسے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ لوگ اس کو غور سے پڑھیں، اپنی انٹیلیجنس کو استعمال کریں، اس میں انوالو ہوں، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ سمجھ پاتے ہیں، بعض سمجھ نہیں پاتے، اس کے نتیجے میں اختلاف بھی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو، اگر کوئی شخص مرتا ہے اور اس کے پیچھے والدین بھی ہیں اور بیوہ بھی ہے اور بیٹے بیٹیاں بھی ہیں، تو بیوہ کو تو ملے گا 1/8، والدین کو دونوں کو ملے گا 1/6، 1/6، اور بیٹے بیٹیوں کو 1 اور 2 کے تناسب سے حصہ ملے گا۔ اب اگر اولاد نہ ہو اور صرف والدین ہوں تو پھر ماں کو ملے گا 1/3 اور باپ کو ملے گا 2/3، یہ بتا دیا گیا۔ یعنی اولاد نہ ہونے کی صورت میں ماں کا حصہ 1/3 اور باپ کا 2/3، یہ دونوں والدین کو پھر پورا حصہ مل جائے گا۔ مگر آگے یہ فرمایا کہ اگر بہن بھائی ہوں، اس کے اولاد نہ ہو، بہن بھائی ہوں، تو پھر ماں کو ملے گا 1/6، فل سٹاپ۔ قرآن نے اس کے آگے کچھ نہیں بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسپیکٹ کیا کہ بھائی لوگ سمجھ ہی جائیں گے کہ بھائی جب اولاد تھی تو ماں کو 1/6، باپ کو 1/6، اولاد نہیں تھی، کوئی بھی نہیں تھا، تو ماں کو 1/3، باپ کو 2/3۔ اب اگر بہن بھائی ہیں اور ماں کو 1/6، تو پھر باپ کو بھی 1/6، اور بہن بھائیوں کو وہ کہ جو اولاد کو ملنا تھا وہ ان کی جگہ لے لیں گے۔ تو اللہ نے اس ڈسکرپشن سے یہ چاہا، ایکسپیکٹ کیا کہ لوگ اپنی انٹیلیجنس اور برائٹنس کو استعمال کر کے یہاں تک پہنچ جائیں۔ بہت سے لوگ پہنچ گئے، بہت سے لوگ نہیں پہنچے،
جو نہیں پہنچے انہوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ بھائی یہ کیا بنے گا. تو یہ وہ سوال ہے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ ان کو بتا دو کہ اللہ تمہیں ان کلالہ رشتہ داروں یعنی بہن اور بھائیوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص بے اولاد مرے اور اس کی ایک بہن ہی ہو تو اس کے لیے ترکے کا آدھا ہے، وہی جو ایک بیٹی کا ہے. اور اگر بہن بے اولاد مرے تو اس کا وارث اس کا بھائی ہے جیسے بیٹا ہے. اور بہنیں اگر 2 ہوں تو اس کے ترکے میں سے 2/3 پائیں گی. اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. اللہ تمہارے لیے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اس پر سورہ نساء کا سلیکٹڈ حصے کا ترجمہ ختم. اب میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک وضاحت کرنی ہے. کل عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آیت سنائی تھی، آیت نمبر 155 سورہ آل عمران میں، جس میں یہ بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بدر کے موقع پر جو تم میں سے بعض لوگوں سے جو غفلت چوک ہوئی، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے تمہارے بعض گناہوں کی وجہ سے تم کو پھسلا دیا، تمہیں غلط راستے پر چلا دیا. میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات آپ کے ماضی کے گناہ آپ کو بعض غلطیوں پر مائل کر دیتے ہیں، آپ بے بس ہو جاتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کی گڑبڑ میں نے کل کی، لیکچر دے دیا، اس کے بعد کسی نے مجھ سے ایک سوال پوچھا اور میں نے بڑے بیہودہ جواب دیا. اتنا بیہودہ جواب دیا کہ بعد میں میں نے ان صاحب کو کہ جو فیس بک پہ میرے آگے اپلوڈ کرتے ہیں، میں نے کہا یار اس کو نکال دیں. اور میں نے سوچا کہ میری جان بچ جائے گی. تو جنہوں نے مجھ سے سوال پوچھا انہوں نے پھر بڑا سخت مجھے پھر میسج بھیجا، ان کو بھیجنا ہی چاہیے تھا. تو وہ جی میں اب ان سے معافی بھی مانگ رہا ہوں اور میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. ان کا سوال یہ تھا کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے روز لوگ جو اٹھیں گے تو وہ برہنہ اٹھیں گے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں یہ بڑی سادہ سی بات ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے آدم و حوا کو باغ میں بھیجا تھا تو ان کے کپڑے نہیں تھے، ان کو احساس بھی کچھ نہیں تھا. جب احساس ہی نہیں ہے انسان کو تو پھر کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. یہ تو اس درخت کا پھل کھانے کے نتیجے میں ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا اور وہ اپنے بدن کو اس کے پتوں سے چھپانا انہوں نے شروع کر دیا. تو یہ سارا معاملہ تو احساس کا ہے. قیامت کے روز اگر اللہ تعالیٰ سب کو اٹھا دیں گے اور کوئی کپڑے نہیں ہوں گے، زیادہ صحیح بھی یہ لگتا ہے کپڑے نہیں ہوں گے، ورنہ سوال پیدا ہوگا کون سے کپڑے ہوں گے، احرام باندھا ہوگا انہوں نے، لیکن ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. تو اصل میں مجھے سیدھا سادہ جواب یہ دینا چاہیے تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ میری کوئی پچھلی غلطی تھی جس کی وجہ سے میں پکڑا گیا. اب آپ سوال کر سکتے ہیں. سر وراثت کے معاملے میں بہت سارے کیونکہ امکانات وجود میں آتے ہیں، اور پھر آپ سے ہی سنا مجھے تو اندازہ ہوا کہ ایک فقہ بھی اسی طرح ہی جنم لے گی، اور پھر اصل دین آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تو بات سمجھ آئی کہ اصل دین ہی دب جاتا ہے اس کو ہماری. تو وراثت کے معاملے میں سے میرا ایک یہ امپریشن تھا بہت عرصے سے کہ اگر کوئی دادا ہے اور اس کا بیٹا ہوتا ہے اور بیچ میں ایک نسل جو ہے وہ پہلے سے فوت ہو چکی ہے، تو now he cannot inherit directly from the grandfather. Is it right? جی ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے اولاد ہے اور اس کے والد بھی زندہ ہیں، تو اب جو اس کی اولاد کے دادا ہیں وہ جو مال رکھتے ہیں، اگر وہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو یہ جو پہلے ان کا بیٹا فوت ہو چکا ہے ان کی اولاد کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا. یہ ہمارے ہاں عام طور پر شریعت کا فیصلہ سمجھا جاتا ہے. میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی کہ اصل میں یہ شریعت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ بہت سے ہمارے اسکالرس کی شریعت کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور فقہ اصل میں نام ہی اس چیز کا ہے کہ ہمارے اسکالرز نے اللہ کے دین اور اس کی شریعت کو سمجھا اور اس کو بیان کیا. ظاہر ہے کہ یہ ان کا رائٹ ہے، یہ ان کی ذمہ داری تھی، لیکن جو اس میں پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ لوگ فقہ کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں اور اس کے بارے میں اختلاف کے امکان کو بھی نہیں مانتے.
میں ان اسکالرس کی بات کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں جن کے مطابق اگر کوئی دادا زندہ ہے اور اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور پوتے پوتیاں ہیں، تو پھر اس کے انتقال کے بعد پوتے پوتیوں کو اپنے باپ کے موجود ہونے کے ایزمپشن کے ساتھ کہ گویا کہ وہ موجود ہے اور ان کا حصہ ملے گا. سو وہ حصہ کہ جو ان کے مرحوم باپ کا تھا وہ اس کی اولاد کو مل جائے گا. اس لیے کہ قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے بیٹے اور بیٹیوں کی، اس میں پوتے اور پوتیاں امپلائڈ ہیں. میں یہ واقعہ سناتا ہوں جو مجھے کسی نے قصہ سنایا کہ کراچی میں ایک شخص نے مجھے بتایا کہ میرے والد کے ایک ہی اور بھائی تھے جو ان سے چھوٹے تھے، اور میرے والد اپنے والد سے یعنی میرے دادا سے بہت زیادہ اٹیچ تھے. جو چچا تھے وہ ذرا لاؤبالی قسم کی طبیعت کے تھے، وہ ایک ڈفرینٹ ٹائپ کے انسان تھے. سب مل کے ایک بزنس کرتے تھے، دکان تھی ان کی کراچی میں. تو وہی برا زمانہ تھا کہ جب ڈکیتیاں ہوتی تھیں. کچھ ڈاکو آئے اور انہوں نے زبردستی مال چھیننے کی کوشش کی. اس دوران میں ایک کام تو یہ ہوا کہ چچا جان تو فارغ ہو گئے، بھاگ گئے. دوسرا کام یہ ہوا کہ جب ان ڈاکوؤں میں سے کسی نے دادا جان کو قتل کرنے کے لیے بندوق کو ان کی طرف ڈائریکٹ کی، تو میرے والد چونکہ اپنے والد پر جان چھڑکتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئے. اس نے ان کو فائر کیا اور ان پر بھی فائر کیا. دونوں فوت ہو گئے، لیکن ابا جان ٹیکنیکلی دادا جان کے چند منٹ پہلے فوت ہوئے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ میں یتیم ہو گیا جبکہ میرے دادا زندہ تھے، اور دادا بعد میں فوت ہوئے، اور جو ساری بزنس تھی، دکان تھی، سارا مال تھا، وہ بھگوڑے چچا کو مل گیا اور ہم دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے. تو یہ ظاہر ہے ہمارا دین نہیں ہے، یہ ہماری شریعت نہیں ہے، یہ اصل میں اوپینین ہے جس اوپینین کو ری وزٹ کرتے رہنا چاہیے. جس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر اس بات کا حوصلہ ہو کہ ہم دوسرے کی بات دھیان سے سنیں اور دلائل کو ان کے میرٹ پر کنسیڈر کرنے کی کوشش کریں. سر، پاکستان میں تو جس طرح اسلامی لا چلتا ہے نا، جیسے قرآن کے اوپر کہ مرد کو چوائس ایز وومن، تو امریکہ میں تو یہ نہیں لا ہے، وہاں تو ایکول ملتا ہے اولاد کو. تو از اٹ اوکے؟ دیکھیں، اگر کوئی مسلمان امریکہ میں ہے اور وہاں امریکن لا کے مطابق مال تقسیم ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ آیا ہے اس کو دیانتداری سے اللہ کی شریعت کے مطابق تقسیم کر دینا چاہیے. یا اس لیے کہ جب آپ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں گے تو وہ تو وہی ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. امریکہ میں آپ رہتے ہیں اور وہاں آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ ایز امریکن سٹیزنز آپ نے اپنی ڈیوٹیز پوری کرنی ہے، آپ کے اوپر کوئی بلیم نہیں ہے. تو ظاہر ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے. خدا کا حکم تو خدا کا حکم ہے، اس کو تو آپ نبھائیں گے. انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنے خیال، اپنے نقطۂ نظر، اپنی سوچ کے مطابق اپنا قانون بنایا ہے. ہم اللہ کے اس قانون کے پابند ہیں کہ جو اس نے قرآن مجید میں بیان کیا. کوشچن یہ ہے کہ جو آیت کی 34 اس میں عورت کی سرکشی، یہ جو ہے یہاں ایک میڈیٹ کرنے والا ضرور ہونا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو آیت نمبر 34 ہے سورۃ النساء کی، اس میں جس میں عورت کی سرکشی کی بات ہو رہی ہے، اس کو ایک تو ایکسپلین کر دیں، پلس کچھ قرآن مجید میں، کچھ قرآن پاک میں ترجمہ دیکھا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ کا ہوگا تو مارو. تو اس میں جب لوگ ایکسپلین کرتے ہیں تو مار بتاتے ہیں کہ عورت کو مارنے کی اجازت ہے. یا اس پر میں نے سن کے آ رہی ہوں، مجھے یہ سننا تھا کہ یہاں وَاضْرِبُوهُنَّ کا کیا مطلب ہے. دیکھیں، یہی ہے جو آپ بیان کر رہی ہیں کہ ان کو مارو، یعنی ان کو سزا دو.
لیکن میں اس کی وضاحت ابھی کرنے کی میں نے کوشش کی کہ یہ جو سزا ہے، یہ سزا ان 2 فیزز کے بعد تیسری فیز میں، تیسری سٹیج میں ہے کہ جب ایک خاتون سرکشی کر رہی ہے. میں مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کہتی ہے کہ بھائی صاحب آپ ہیں کون، آئی ڈونٹ کیئر، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. اور وہ باقاعدہ باغیانہ رویہ اختیار کرتی ہیں. بعض خواتین کو یہ بات اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ شاید انہوں نے اس طرح کی خواتین دیکھی نہیں. ہمارے ایک استاد نے بتایا کہ ایک زمانے میں ہم گرمیوں میں اوپر سوتے تھے تو ساتھ ہی دیوار کے ایک اور گھر کے لوگ سوتے تھے. تو ایک دن کچھ آوازیں زیادہ آنی شروع ہوئیں اور تھوڑی سی ٹینشن لگتی تھی کہ بڑھ گئی ہے، تو ہم نے محسوس کیا کہ کچھ کرنا پڑے گا. تو ہم جب دیوار کو ذرا اوپر ہو کے دیکھا تو جو بھائی صاحب تھے وہ بستر پہ تھے اور جو محترمہ تھی ان پہ چڑھ کے ان کو مار رہی تھی. تو ایسے بھی ٹھسے دار خواتین ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ گھر کا ڈسپلن اس طرح نہیں چل سکتا، یعنی یہ بدتمیزی نہیں ہوگی. اللہ نے سرکشی کی صورت میں، آخری حد تک بدتمیزی بغاوت کی صورت میں بھی ہاتھ اٹھانے سے روک دیا ہے. یہ اصل میں بڑا مشکل ہے لوگوں کو سمجھانا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص الفاظ استعمال کر لیے ہیں جس میں اصل میں ہر زمانے کا کانٹیکسٹ رکھا گیا ہے ملحوظ، یہ لازم نہیں کیا گیا، یہ آخری حد بتائی گئی ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس بیان سے مرد کا، شوہر کا اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانا ناجائز ہو گیا، اس لیے کہ جب سرکشی کی حالت میں بھی پہلے یہ کہا گیا ہے کہ فائزوہن، تم ان کو سمجھاؤ. اور سمجھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ ایک جملہ بول دے، یہ ایک پروسیس شروع کرو، اس کے بعد تم ان کو ان کے اپنے بستروں سے الگ کر دو. یہ سیکنڈ سٹیج ہے. اس کے بعد یہ تیسری سٹیج ہے جس میں آدمی اس طرح سے غصے میں مارے گا ہی نہیں کہ جو عام طور پر بے وقوف جاہل قسم کے مرد غصے میں آ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں. سو عام حالات میں ہاتھ اٹھانا میں گزارش کرتا ہوں اس آئے مبارکہ نے روک دیا. عورتیں اس کی بنیاد پر جا سکتی ہیں کہ ہمارے مرد ہمارا کھانا اگر ٹھیک نہیں پکا یا کوئی ان کی مرضی کی چیز نہیں ہو، ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ ان کے لیے ناجائز ہے. قرآن نے ان کو روک دیا ہے. یہ تو آخری فیز، آخری سٹیج ہے جس میں کہ سرکشی بغاوت ہو گئی ہے اور وہ کسی صورت بھی اس شخص کو یہ حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ، یہ مقام دیا. اور سرکشی کی کس طرح ایکسپلین کریں گے کہ کیا ایک تو مثال میں نے آپ کو دے دی ہمسائے والی. اس آرگومنٹ میں ایسا لگتا ہے کہ پریزیوم کہ عورت ہی کی غلطی ہو سکتی ہے. وائی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سرکشی آدمی بھی تو کر سکتے ہیں. وہ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی سورہ میں بیان کیا کہ پھر ظاہر ہے کہ اور چونکہ ایک دیکھیں ایک دفتر ہے، ایک دفتر میں ایک شخص ہے باس اور ایک اس کے ساتھ ہے. تو باس ہے کہ جس کو کچھ اختیارات دیے گئے ہیں، جو اس کے ساتھ کام کرنے والا ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ یا کمپرومائز کرے یا اس کو چھوڑ دے. لیکن اگر دونوں کو ایکول رائٹس مل گئے تو اس کے بعد جو دنگا فساد ہوگا پھر تو معلوم ہوتا ہے کہ کیوس ہوگا، کوئی ڈسپلن نہیں ہو سکتا. تو خدا تعالیٰ نے تمام پارٹیز کے معاملات کو، ان کے پروز، کونز، کمزوریاں، اسٹرینگتھ سامنے رکھ کر یہ بات بیان کی ہے. اور آپ فرما رہی ہیں کہ وہ غلطی نہیں کر سکتا. اصل میں یہاں غلطی کی بات ہی نہیں ہو رہی، یعنی ڈفرینس آف اوپینین کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. یہاں مسئلہ کچھ اور ہے. ایک اللہ کی بندی یہ کہتی ہے کہ آئی ڈونٹ کیئر، آپ کون ہوتے ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے، اور وہ اس رویے کو مستقل اختیار کیے ہوئے ہے. اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم اس کو سمجھاؤ. یہ بات الٹ بھی تو ہو سکتی ہے. میں نے اسی کے بارے میں وومن اگر کہہ دیا آئی ڈونٹ کیئر، مین کین سے آئی ڈونٹ کیئر ہو آر یو. تو اس کے بعد وہ اس کو آ کے مارے، نہیں مارے نہیں، کیا کرے. وہ تو بتا دیا نا قرآن نے کہ وہ دو اس کے پاس آپشنز ہیں. ایک یہ کہ وہ اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو انوالو کر کے کوئی کمپرومائز کرے اور یہ بتائے کہ یہ کیا کر رہا ہے،
اس میں اب اس کا رویہ کیسے ٹھیک کیا جائے، یا وہ اس کو چھوڑ دے. دیکھیں انسان کا رویہ جب اس کی پرسنل ذاتی ہے تو کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو پکڑ کے زبردستی ٹھیک کیا جائے. اس دنیا میں اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، اس اختیار کو بہت سے لوگ غلط استعمال کرتے ہیں. مرد اور عورت مل کر ایک گھر بناتے ہیں، اس میں اگر کوئی ایک ان ریزنیبل ہو جاتا ہے تو دوسرے کو فیصلہ کرنا ہے نا. اب یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے اس میں خاتون ان ریزنیبل ہو جاتی ہیں تو مرد کے پاس ایک آپشن وہ بھی ہے کہ وہ اسی وقت طلاق کا فیصلہ کرے. لیکن بچے ہیں، گھر کو توڑا نہیں جا سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آپشن دی ہے اس راستے کو بیان کر کے. ڈاکٹر صاحب یہ جو سیٹ اپ، یہ اس ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے جس میں جو آدمی ہے یا ہسبینڈ ہے وہ رسپانسیبل ہے فائنینشلی اور ہر طرح سے اسٹور کرنے کا. اگر اس ماڈرن ٹائم میں اگر کوئی عورت جو ہے وہ ورکنگ وومن ہے اور پلس وہ گھر کا سیٹ اپ کا بھی اسی طرح سے خیال کر رہی ہے، پلس وہ مے بی کوئی بزنس وومن ہے اور میل کا ایسا کوئی رول نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، اس سچویشن میں پھر کیا ہے؟ اس سچویشن میں یہ بات آپ نے اچھی کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ شوہر اور بیوی کے معاملے میں یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیا ہے بیسڈ آن دی فیکٹ، آن دی ازمپشن کہ مرد ہے کہ جو گھر چلا رہا ہے، اور وہی ہے کہ جو اپنے اندر وہ ایڈمنسٹریٹو صلاحیت رکھتا ہے کہ جو ایک سربراہ کو درکار ہوتی ہے. اب معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں معاملات میں مرد بھائی صاحب ڈھیلے ہیں، کما وہ رہی ہیں اور ویسے بھی ان کے اندر کوئی خاص اس طرح کی ایبلٹی نہیں ہے، تو پھر ایک مرد خود بخود ایڈجسٹ کرے گا، اور اگر وہ نہیں کرتا تو خاتون فیصلہ کریں گی. تو اصل میں اللہ تعالیٰ تو ایک جو جنرل ٹرینڈ ہے، جو امکانات عام پائے جاتے ہیں، اس کی بنیاد پر فیصلہ سنا رہے ہیں. باقی رہے ایکسیپشنل کیسز، اس میں ایک ریزنیبل کپل آپس میں ایڈجسٹمنٹ کر کے اپنے لیے ایک فارمولا ورک آؤٹ کرے گا بیسڈ آن دا پرنسپل جو قرآن نے بیان کیا. آج کل اس میں بہت ہو رہا ہے، ایون یہاں ہمارے اپنے لوکل کلچر میں کہ they are saying کہ they will give the property that is divided equally among their children. Boys and girls کو equal share دیں گے. یا کچھ لوگوں کو سر I've heard them saying this. سر یہ تو this is totally against the Quran. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مردوں بیٹوں اور بیٹیوں کو ایکول شیئر دیں گے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کا کیا مطلب کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایکویلٹی ہے اور قرآن مجید نے پہلے زیادتی کی تھی، یا وہ یہ کہیں گے کہ قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے وہ اصل میں ایک دور کے لیے تھی اور اب ہمیں اس دور سے آگے بڑھنا ہے. قرآن نے تو اصل میں ایک سٹیٹمنٹ دے دی، اور وہ سٹیٹمنٹ یہ دی ہے کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تم میں سے کون ہیں کہ جو منفعت، یوٹیلیٹی، خدمت، کمفرٹ کے لحاظ سے تمہارے لیے زیادہ آگے ہیں، ان کی زیادہ حیثیت ہے. سو میں نے گزارش کی کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے آن دی ایوریج جو بیٹوں اور بیٹیوں کا اپنے والدین کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اس کا لحاظ رکھے اس کو بیان کیا. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ چھوڑ دیتا کہ لوگوں کو اپنی اپنی وصیت کریں اور اس کے حساب سے بانٹ دیں. اس میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں جھگڑوں کے نتیجے میں بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ آپس میں لوگ جھگڑتے ہیں بلکہ بیچارے مرنے والے بھی جب تک وہ زندہ رہتے ہیں ان کا ان کے ساتھ وہ رشتہ پھر باقی نہیں رہتا کہ جو ایک ہمدرد کا ہونا چاہیے، بلکہ ان کو ہی برا بھلا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ونس اینڈ فار آل یہ فارمولا بیان کر دیا. اس میں یہ ایک اور چیز بھی جو بڑی قابل غور ہے، میں ہمیشہ اس کو بیان کرتا ہوں اینڈ آئی ایم سلو ان مائی تھنکنگ، کہ غامدی صاحب جو اس معاملے میں ایک اور اہم رائے رکھتے ہیں وہ بڑی قابل غور ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے
رشتوں کا وہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. ان رشتوں کے لحاظ سے جو اللہ کی تقسیم ہے وہ تقسیم بدلی نہیں جا سکتی، مگر وصیت کرتے ہوئے کوئی باپ کوئی ماں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، میرے 2 بیٹے اب سیٹلڈ ہیں، میری ایک بیٹی سیٹلڈ ہے، ایک بیٹی ہے جو بھی سیٹل نہیں ہے، تو میں اس کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اتنا حصہ اس کو وصیت میں دے رہا ہوں، جو باقی بچے گا وہ خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی تقسیم کے مطابق ہوگا. یا وہ یہ اسپیسیفائی کرے کہ میرے 5 بیٹے تھے، ان میں سے 4 نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم امریکہ، برطانیہ، یورپ، آسٹریلیا جا رہے ہیں، ایک نے کہا نہیں میں اپنے بوڑھے والدین کو نہیں چھوڑ سکتا، تو اس کی خدمت کی وجہ سے میں اس کے لیے وصیت میں پہلے کچھ اماؤنٹ اسپیسیفائی کر رہا ہوں، باقی جو بچے گا وہ سب میں اسی فارمولے سے تقسیم ہوگا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے بیان میں امپلائڈ ہے کہ آپ وصیت میں بھی اپنے ان ورثاء کو کچھ ان کے حق میں پہلے بیان کر سکتے ہیں، وارث یا رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ الگ سے یا ان کی ضرورت کے پیش نظر یا ان کی خدمت کو سامنے رکھتے ہوئے. سو میرا خیال ہے یہ بڑی قابل غور بات ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے بتائے ہوئے اس قانون کا حصہ ہے. میں صرف اس میں ریلکٹنٹ اس لیے ہوتا ہوں اس کو پوری طرح بیان کرتے ہوئے کہ خیال ہوتا ہے کہ اس کے بعد فارمولا بالکل بدل جائے گا، لیکن بہرحال ان کی بات میں بہت وزن ہے. ایک بات اور جی سے کہ ایک آدمی ہے، ان کے 5 بیٹے، یعنی کہ میں آپ کو اپنی ہی بات بتا رہی ہوں. میرے دادا کے 5 بیٹے، تو دادا کی ڈیتھ ہو گئی، اور آگے 5 بچوں میں سے میرے فادر کے 2 بیٹیاں جیسے میں اور میری بہن، اور باقی سب بچوں کے جو تھے بیٹے بھی ہیں. تو جب یہ دادا کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد انہوں نے بھائیوں نے سوچا کہ جو بھی پراپرٹی ہے اس کو ہم بانٹ لیں اکارڈنگ ٹو شریعہ، یا اس وقت ان کا کیا سوچ تھی، انہوں نے اس کو ایکول ڈویژن کر دی، بہنوں کا حصہ بھی ہو گیا، بھائیوں کا حصہ بھی ہو گیا. اس کو پھر ڈیڈی حیات تھے. اس وقت سب بھائیوں نے کہا کہ جو ہمارے فادر ہیں ان کا حصہ، جو ان کا حصہ ہے وہ ہم اللہ میں سلامت رکھیں بھائی کو، لیکن اگر وہ حیات نہیں رہتے تو جو ان کا حصہ ہوگا وہ بیٹیوں کو ہی ملے گا. ہم وڈرا کرتے ہیں اپنا حصہ ان میں، کیونکہ بیٹیاں ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ بھائیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے. تو اس وقت یہ بات ڈن ہو گئی. لیکن یہ ہوا کہ ڈیڈی کی ڈیتھ ہو گئی، اور جو سب نے وہ جو ایک ڈویژن تھی وہ ایک نام نہیں ہوئی، رجسٹرڈ نہیں ہوئی اکارڈنگ ٹو دا لا، لیکن وہ سب بھائیوں نے ایک اپنے طور پہ کی ہوئی تھی، اور وہ سب بھائی مانتے بھی تھے. جب چچا کی ڈیتھ ہو گئی تو باقی سب تو مانتے ہیں، لیکن چچا کے بچوں نے پھر یہ ایک اعتراض کیا کہ ہمیں اس پراپرٹی میں سے باپ نے جو بھی کہا تھا لیکن ہمیں اب آپ ہمارا حصہ دیں. تو ہمیں بھی بہت ہی فیلنگ آتی ہے. تو اس کا کیا رزلٹ ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں چچا کی بات پہ ہم اس کے حقدار بن گئے یا نہیں، ہمیں ان کے بچوں کو دینا؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ جب کسی کی ڈیتھ کے بعد سچویشن تھی 5 بیٹے سارے زندہ تھے، فیصلہ اسی کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی جو دادا نے چھوڑا ترکہ، اس میں جو ریئل سچویشن تھی اس کے مطابق سب کی جو بھی رسپیکٹو شیئرز ہیں وہ ہونے چاہیے تھے. اس کے بعد جو تبدیلیاں آئی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دادا کا ترکہ ہے وہ تو اصل میں ان کے بیٹوں میں تقسیم ہونا ہے. اب اس کے بعد ہمارے ہاں بہت ایسا ہوتا ہے کہ ڈیلیز ہو جاتی ہیں اور پراپرٹی بکتی نہیں ہے، ایٹ ٹائمز رجسٹر نہیں ہوتی. یہ ڈیٹیلز ہیں. اس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹیاں اگر ہوں تو پھر بھائیوں کو ملنا چاہیے. بھائیوں نے تو وڈرا کیا، انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ یہ اس طرح ہوگا،
لیکن آگے جب ان کے بچے بڑے ہو گئے تو ان کو یہ پوائنٹ ذہن میں آیا کہ نہیں ہم اپنے فادر کا نہیں چھوڑنا چاہتے تو ہم لینا چاہتے ہیں. تو کیا جو فادر نے زبان دی ہوئی تھی وہاں پہ معاملہ ختم ہوتا ہے یا جو بچے اب کہہ رہے ہیں ان کا شیئر؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب تقسیم کا معاملہ آئے گا تو لا کو دیکھا جائے گا، یعنی کسی کی اسٹیٹمنٹ وہ پھر ریلیونٹ نہیں ہوگی. تو اس لیے اگر بیٹے یہ کہتے ہیں کہ والد صاحب نے کوئی آن ہز اون فیصلہ کیا تھا تو وہ فیصلہ کافی نہیں ہے، الا یہ کہ وہ فیصلہ امپلیمنٹ ہو گیا. جی پھر یہ ایک دیکھیں مقدمہ ہے، اس کا قانون وراثت سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو اس طرح کے اس میں کوئی لڑائی نہیں ہے، سب بہت اچھے ماشاءاللہ الحمدللہ، لیکن یہ کہ ان کے بچوں نے ایک پوائنٹ نکالا تو ہم بھی نہیں چاہتے کہ ان کے دل میں کوئی یہ تو اب آپ کسی کو اپوائنٹ کریں اور وہ پھر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے کہ ان کی اسٹیٹمنٹ، والد صاحب کی اسٹیٹمنٹ کیا تھی، معاہدے میں کیا لکھا تھا، ان کا کیا پوائنٹ ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ جو اصل اصول ہے جی کوئی لائر کر دیں، کوئی کسی کو آپ سب مل کر کسی ایک فرد کو وہ ذمہ دے دیں، وہ فیصلہ کر دیں اور سب ڈیسائیڈ کریں کہ ہم اس فیصلے کو مان لیں گے. کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن میں ڈسپیوٹس کے امکانات ہوتے ہیں. سر ایک پوائنٹ میں ریز کرنا چاہتی ہوں، اگر کسی اولاد کو زیادہ ضرورت ہے تو پیرنٹس جو ہیں وہ اس کی فیور کر سکتے ہیں باقی بچوں سے کنسلٹ کر کے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں وصیت لکھ دیں کہ بھی اس کو ذرا زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں ایک امکان تو بڑا واضح ہے، جب والد یا والدہ زندہ ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ ان کی ایک اولاد ضرورت مند ہے تو سب سے بہتر اور سیف طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے دولت پراپرٹی کا ایک حصہ ان کو دے دیں. اس میں تو کوئی شریعت کوئی فقہ رکاوٹ بن نہیں سکتی، وہ تو بڑا سیف ہے. مرنے کے بعد کا انتظار کریں گے تو میں نے گزارش کی کہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو حامدی صاحب نے ریز کیا ہے، اس کے مطابق یہ ہوگا کہ پھر وہ یہ بات آپ نے اچھی کی کہ پھر والد والدہ کو اپنے بقیہ بچوں کو کانفیڈنس میں لے کے ایک سٹیٹمنٹ دے دینی چاہیے کہ یہ پہلے ان کو اتنا حصہ ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بچے بھی اس معاملے میں اس بات کو مان جائیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی کسی کے لیے کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. لیکن جو حامدی صاحب بات فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر وہ وصیت کر کے چلے جاتے ہیں اور ریزن اسپیسیفائی کر دیتے ہیں کہ ہمارا یہ بیٹا دوسروں کے مقابلے میں ذرا کمزور ہے معاشی طور پر، تو پھر وہ اپنی وصیت میں پہلے اس کے حق میں ایک حصہ اس کو دے سکتے ہیں. مگر یہ ظاہر ہے کہ وہ چیز ہے کہ جس میں اختلاف ہے. جی اگر سر جو یہ انہیریٹنس کا جو لا ہے اسی طرح فالو کیا جائے جی جس ایز پر قرآن، سب کوئی بہن بھائی اپنی مرضی سے اگر چھوڑ دے تو وہ تو کر سکتے ہیں، دیٹ از ڈفرنٹ، لائک اپنا شیئر کسی دوسرے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کام کرتے ہیں کہ آپ بہن بھائیوں پر چھوڑ دیں کہ وہ اپنی مرضی سے وہ کر دیں، تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ بہن بھائیوں کی آزادانہ مرضی ہو. ہمارے ہاں آج کل بہنوں کو بالکل محروم کر دیا جاتا ہے اور وہ ان کے اوپر ایک خاص قسم کا پریشر ہوتا ہے، ان کو اس سے باقاعدہ یعنی وہ ایموشنلی بلیک میل کی جاتی ہیں اور پھر مجبور ہو جاتی ہیں. آزادانہ مرضی سے کوئی کر دے اس میں حرجی کیا ہے، کوئی کون رکاوٹ بن سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے اس میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بہنوں کو پہلے مال مل جائے، پراپرٹی مل جائے، ان کے نام پر چلی جائے، اس کے بعد وہ کہیں گی کہ مجھے اپنے بھائی سے اتنا پیار ہے کہ میں اس کو واپس دوں. کون روک سکتا ہے؟ مگر ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک خاص موقع پر کہ جب تقسیم کی بات ہو رہی ہوتی ہے وہ اپنے اوپر ایسا پریشر محسوس کرتی ہیں کہ اگر انہوں نے کلیم کیا تو لوگ کہیں گے یہ دیکھو کتنی بری ہے، اس نے تو اپنے بھائیوں کے حق کو لے لیا. سو یہ ریئل جینون ہو تو کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا ہے. لاسٹ جی کوشچن. جی سوری میں آپ پھر بولیے پلیز. آئی ایم سوری. ایک اگر بچہ فرض کریں ایز اے پیرنٹ آپ ایک بچے کو نہ کچھ دینا چاہیں، آنکھ کرنا
आग कर। I don't know, आग तो नहीं कहेंगे, because एक सिर्फ ये वजह है कि जाहिर है नाखुशी है या whatever the circumstances are, parents are not happy and वो नहीं देना चाहते, तो उसकी क्या पोजीशन होगी? तो फिर अगर वो फर्ज करें वो बेटा है और उस इवज अदर साइड आर द गर्ल्स, सो व्हाट हैपेंस देन? देखिए, बात यह है कि ये डिसीशन कि अपने बेटे को कोई वालिदैन देने के लिए तैयार नहीं है, ये एक एक्सट्रीम डिसीशन है। इस डिसीशन में फिर उनको एक काम करना होगा, और वो ये है उसी आयत के मुताबिक कि वो ऐलान करें कि हमारा ये बेटा, हमारा माल तकसीम होगा हमारे मरने के बाद हमारी औलाद को और दूसरे रिश्तेदारों को इस बुनियाद पर कि वो हमारे लिए मनफ़ियत का बायस बने। हम ये ऐलान कर रहे हैं कि ये हमारे लिए मनफ़ियत क्या मुज़र्रत का बायस बना है, चुनाचे ये डिज़र्व नहीं करता, इसी को आग करना कहते हैं। तो फिर वो एक्सट्रीम स्टेप लेना होगा। एक सवाल इसमें ये है कि if they decide before they die or if they take anything decision, तो फिर भी explain करने ये तो बिफोर द डाई होगा ना, डेथ के बाद तो बड़ा मुश्किल है कि वो आके दोबारा कहे शिफ्ट कर देते हैं चीजें अपनी ओ गॉड। नहीं, देखिए, गुजारिश ये है कि कोई वालिदैन में से कोई भी अपनी ज़िंदगी में लोगों के, अपने बच्चों के, बच्चियों के नाम पर तकसीम कर देते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने कॉन्शियंस में बिल्कुल क्लियर होकर कि ये डिज़र्व करती हैं, वो डिज़र्व नहीं करता, कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, कोई मसला ही नहीं, वो तो कुछ नहीं, कानून तो कुछ भी नहीं कहेगा। सिर्फ इंसान को अल्लाह से डरना चाहिए कि कहीं ज्यादती तो नहीं कर रहा, लेकिन वो मुतमईन है कि ज्यादती नहीं कर रहा, ज्यादती तो बेटे ने की है। तो नहीं, आफ्टर डेथ, जिंदगी में नहीं है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा।